حي على الفلاح. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. گزشتہ آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانوں نے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ اولاد کی نسبت کر رکھی ہے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، مشرکین نے، اللہ نے اس کا رد کیا. اپنی قدرت کاملہ کا اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے کہ جو زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کی خالق ہے، مالک ہے. وہ رب العالمین، اس کی شان، اس کی عظمت ایسی ہے کہ وہ کائنات میں اگر کسی بھی کام کے کرنے کا صرف ارادہ کرتا ہے تو لفظ کن ہو جا کے لفظ سے دنیا کا ہر کام وقوع پذیر ہو جاتا ہے. اللہ نے اپنے اس قدرت کا حوالہ دیتے ہوئے ایمان والوں کو اور تمام انسانوں کو اس بات کی دعوت فکر دی کہ وہ رب العالمین کے جس کو کائنات کے کسی بھی کام کے لیے صرف لفظ کن کہنا کافی ہے، ایسے زبردست قدرت والے اللہ اور رب العالمین کو کسی بھی اولاد کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. پھر اللہ نے کہا کہ وَقَالَ الَّذِينَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ. کہا کہ وہ لوگ کہ جو جانتے نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے کیوں بات نہیں کرتا، او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی اللہ کی نشانی کیوں نہ آئی. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے ان لوگوں سے پہلے جن لوگوں نے جس طریقے کی بات کی یہ لوگ بھی اسی طریقے کی بات کر رہے ہیں. تشابہت قلوبہم، ان لوگوں کے دل جو ہیں وہ مل چکے ہیں، ایک جیسے ہو چکے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے اپنی آیاتوں کو، اپنی نشانیوں کو ظاہر کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے مطیع اور فرما بردار ہیں. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے تمام اللہ اور اس کے رسول کے مکذبین کی بات اللہ نے یہاں پر بیان کی. جتنے بھی اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے والی قومیں دنیا کے اندر آئی ہیں، ان لوگوں کے اعتراضات ہمیشہ سے یکساں اور مشترک رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور رسول گزرے ہیں، تقریباً ہر نبی کی قوم جنہوں نے اپنے نبی کی تکذیب کی، اپنے نبی کو جھٹلایا ہے، ان لوگوں کے اعتراضات ہمیشہ ایک جیسے اور یکساں رہے ہیں، ہمیشہ سے ایک جیسے رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم والوں نے بھی حضرت نوح کو ایسے ہی کہا تھا کہ اگر اللہ کو نبی بنانا ہی تھا تو تم جیسے غریب اور مفلس کو اللہ کیوں نبی بناتا. ہم میں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، دنیا والے ہیں، بڑے بڑے عہدیدار موجود ہیں، بڑے بڑے مالدار موجود ہیں. اگر اللہ چاہتا تو ہم میں سے کسی بڑے آدمی کو رسالت اور نبوت کے لیے چن لیتا، ان کو نبی اور رسول بناتا. یہی اعتراضات ہمیشہ سے ہر نبی کی قوم نے اپنے نبی کے ساتھ کی، اور یہی اعتراض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کفار مکہ نے کیا. انہوں نے بھی یہی اعتراض کیا کہ اگر اللہ کو نبی اور رسول چننا ہی تھا تو مکے میں اور طائف میں بڑے بڑے مالدار لوگ موجود ہیں، ہم میں سے کسی کو بھی اللہ رب العالمین اپنا نبی منتخب کرتا اور ہمیں ڈرانے کے لیے بھیج دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. تو اللہ نے کہا کہ یہ باتیں، یہ اعتراضات ہمیشہ سے یہ جاہل، ان پڑھ اور کفار مشرکین کی قوموں کا ہے. انہوں نے یہی کہا کہ لولا یکلمنا اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں ڈائریکٹ بات نہیں کرتا.
یہ بھی ایک اعتراض تھا کہ اللہ انسانوں میں سے نبی بنا کر کیوں بھیجا؟ اگر اللہ رب العالمین کو اپنا پیغام انسانوں تک پہنچانا ہی تھا تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم سے بات کر لیتا، ڈائریکٹ ہم سے اپنا بات کر کے اپنا پیغام پہنچا دیتا۔ جو بھی اللہ کی شریعت تھی وہ ہم سے ڈائریکٹ بات کر کے اپنی شریعت ہم تک پہنچاتا۔ یہ ان کا اعتراض تھا۔ او تأتینا آیا، یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑی نشانی آتی، بڑا معجزہ ظاہر ہوتا، جس نشانی کو دیکھ کر ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر آتے۔ تو یہ اعتراض انہوں نے کیا کہ نہ اللہ تعالیٰ براہ راست نہ ہم سے بات کرتا ہے، نہ ہم نے اللہ کی کوئی ایسی بڑی نشانی دیکھی ہے کہ جس کو دیکھ کر ہم آپ کو نبی تسلیم کر لیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اعتراض جو آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار و مشرکین کر رہے ہیں، یہ اعتراض کوئی نیا اعتراض نہیں ہے۔ آپ سے پہلے گزرے انبیاء اور پیغمبروں کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے ایسے ہی اعتراض کیا۔ اللہ نے آگے کہا کہ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، ان لوگوں کی باتوں کی طرح ہی ان سے پہلے لوگوں کی بھی باتیں تھیں۔ یعنی یہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں ان کے اعتراضات پہلے لوگوں ہی کی طرح ہیں۔ تشابہت قلوبہم، یعنی گویا ان لوگوں کے دل جو ہے وہ یکساں ہو گئے ہیں، ایک جیسے ہو گئے ہیں۔ یعنی کفر کے اندر، عناد کے اندر، دشمنی کے اندر اور اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کے اندر یہ پچھلی قوموں اور یہ اللہ کے نبی کی قوم، ان لوگوں کے دل جو ہے یکساں ہو چکے ہیں گویا۔ یعنی ان لوگوں کے اعتراضات بھی ایسے ہی ہیں، ان لوگوں کے اعتراضات بھی ایسے ہی ہیں۔ یعنی کفر اور سرکشی کے اندر یہ دونوں قومیں، یہ تمام لوگ جو ہیں یکساں ہو چکے ہیں، ایک جیسے ہو چکے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، جو ایمان لانے والا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے آیات، نشانیوں اور معجزات کو کھول کر واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ یعنی قرآن مجید کا نزول خود اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک بڑی عظیم نشانی ہے اور بڑا معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قرآن مجید کے بارے میں جب کفار و مشرکین نے اعتراض کیا تو اللہ نے چیلنج کیا کہ اگر تم کو اس بات کا غرور اور اعتراف ہے کہ تم اہل زبان ہو اور یہ تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کر پیش کر رہے ہیں، لہذا تم بھی اس قسم کا قرآن بنا کر پیش کرو اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو۔ تو اللہ نے صرف ان لوگوں کو بھی اس بات کا چیلنج کیا تھا۔ تو اس بات کی یہ علامت اور دلیل ہے کہ یہ قرآن مجید خود اللہ کی جانب سے ایک معجزہ اور ایک عظیم نشانی ہے۔ لیکن یہ نشانی، یہ معجزہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے دل ایمان کی روشنی کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ نے جن کے دلوں پر تالے لگا دیے ہیں، جن کی فکر اور جن کی سوچ پر اللہ تعالیٰ نے تالے لگا دیے، ایسے لوگوں کو قرآن مجید کی یہ واضح ترین آیتیں بھی کوئی اہمیت ان کے لیے نہیں رکھتی۔ پھر اللہ نے کہا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ لوگوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے ان جہنم میں جانے والے لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کا کردار، اپنے نبی کا تعارف اس آیت کریمہ کے اندر پیش کیا اور کہا کہ ہم نے اپنے نبی کو حق کے ساتھ سچائی اور صداقت کے ساتھ اللہ کے نبی کو ہم نے بھیجا ہے۔ کن چیزوں کے لیے؟ بشیر بنا کر، یعنی لوگوں کو خوشخبری دینے والے بنا کر۔ کس چیز کی خوشخبری؟ ایسے لوگ کہ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ کے نبی کو ماننے والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں، ایسے انسانوں کے لیے خوشخبری۔ کن چیزوں کی؟ اللہ کے پاس انعامات کی، اللہ کے پاس عظیم جنتوں کی، اللہ رب العالمین کے پاس عظیم اکرامات کی خوشخبری سنانے والے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ نذیرہ، اللہ کے نبی نذیر بھی ہیں، ڈرانے والے بھی ہیں۔ یعنی کن لوگوں کو ڈرانے والے ہیں؟ تمام انسانوں کو اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں، اور خاص طور پر اللہ کے نافرمان بندے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جو توحید کا اقرار نہیں کرتے، جو اللہ کے نبی کی رسالت کا انکار کرتے ہیں،
ایسے لوگوں کو اللہ کی پکڑ سے، جہنم کی آگ سے اور جہنم کے خطرناک اور بھیانک عذابات سے ڈرانے والے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بیک وقت دو کردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ بشیر بھی ہیں اور آپ نذیر بھی ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جو اپنے کفر کی وجہ سے، اپنی سرکشی کی وجہ سے جہنم کا راستہ اپناتے ہیں، آپ سے ان لوگوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ یعنی آپ نے اگر اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا تو آپ کی دعوت مکمل ہو چکی، آپ کی دعوت پوری ہو چکی ہے۔ یعنی آپ کا پیغام پہنچانے کے بعد ضروری نہیں کہ اس کو قبول کروا کر چھوڑنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی، اللہ کے نبی نے یہ نہیں بیان کی کہ آپ سامنے والے کو قبول کروا کر چھوڑو، سامنے والے کو ایمان میں لا کر چھوڑو، سامنے والے کو مسلمان کروا کر ہی چھوڑو۔ یہ اللہ کے نبی پر اللہ نے ڈیوٹی نافذ نہیں کی، اور نہ ہی اس قسم کی ڈیوٹی اللہ رب العالمین نے عام مسلمانوں پر نافذ کی ہے۔ ایمان والوں کا اور خود اللہ کے نبی کا جو فریضہ تھا وہ یہی تھا کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دینا، اللہ کا پیغام من بعد اللہ کے بندوں تک پہنچا دینا، اور ان پیغام کو ماننا یا نہ ماننا بندوں پر ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ہدایت پر ہے۔ اس آدمی کا اللہ رب العالمین سوال نہیں کرے گا، اس آدمی کی اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا کہ جو داعی ایمان والا دو لوگوں کو ایمان کا پیغام پہنچا دے، اس سے اللہ پکڑ نہیں کرے گا کہ فلاں آدمی کو تم نے اسلام کی دعوت دی تھی، اس نے تو اسلام قبول نہیں کیا۔ اس قسم کی پکڑ، اس قسم کی گرفت داعی کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پاس نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے یہاں پر اللہ کے نبی کا کردار اور ایک عام داعی کا کردار بھی یہاں پہ بیان کیا کہ داعی کا کام یہ ہے کہ صرف پہنچا دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دین کا پیغام انسانوں تک پہنچا دینا، یہی ایک داعی کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی آدمی دعوت کا کام کرنے کے لیے ایسے راستے کو اپناتا ہے کہ جو راستہ اللہ کے نبی نے اختیار نہیں کیا، اور اس کا حوالہ یہ دیتا ہے کہ ہم جب لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی کی دعوت کو پیش کرتے ہیں تو وہ قرآن کی بات کو مانتے نہیں، اسی لیے ہم مختلف راستوں سے، مختلف طریقوں سے لوگوں کو دین کی بات سمجھانے کی، بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ایسے راستے ہیں کہ جن سے گمراہیاں اور ضلالت پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس قسم کے گمراہ ترین راستوں کو اپنا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، یہ نہ داعیانہ کردار ہے اور نہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں مطلوب ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو اللہ رب العالمین کی ان آیات پر غور و فکر کرنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب